ایھا المزمل، اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے، صلی اللہ علیہ وسلم، فداہ آباؤنا و امہاتنا، قم اللیل الا قلیلا، کھڑے رہا کرو رات کو سوائے اس کے تھوڑے سے۔ قیام اللیل کی حقیقت یہاں سمجھ لیجئے، حدیثیں سنتے ہیں آپ جمعوں کے اندر، سب نے سنی ہوگی، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، اور وہ قیام کیا ہوتا ہے؟ 1 گھنٹہ۔ تراویح 20 پڑھی گئی، بلکہ عشاء سب ملا کے 1.5 گھنٹے میں فارغ ہو گیا۔ قیام اللیل کا نصاب یہ ہے، من قام رمضان ایمان۔ وہ تو حضرت عمر نے بہت بڑا صحیح فیصلہ کیا کہ عوام کے جنہیں اینٹیں دھونی ہے، کسی چلانا، ان کے لیے ممکن نہیں، لیکن خاص طور پر جنہیں اللہ نے سہولت دے دی، جو ہر سال 1 مہینے کی چھٹی لے سکتے ہیں، بجائے وہ سیر کرنے کے لیے چھٹیاں لیں، وہ 1 مہینے کی چھٹی لیا کریں نا رمضان۔ قیام اللیل سے صحیح طور سے اس کی برکات سے مستقبل راتوں کو جاگے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کھڑے رہا کرو رات کو سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے، نصف ہو، آدھا اس کا، اب انقص منہ قلیلا، یا اس میں سے کچھ کم کریے یعنی تہائی، او زد علیہ، یا اس میں بڑھائیے یعنی 2/3۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور ٹھہر ٹھہر کر رک کر قرآن پڑھتے۔ قیام اللیل کے ساتھ اصل ہے قرآن، چنانچہ اس کے بعد جب اس کا خلاصہ نکال دیا گیا اس قیام اللیل کا، تہجد کی نماز وہ اب مختصر کر دی گئی۔ جب فرض نمازیں آ گئی تو قیام اللیل اب ختم ہوا، اب وہ تہجد کی نماز ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ، اس قرآن کے ساتھ تہجد، یہ نہیں کہ وہ تو یاد ہی نہیں قرآن، تو چند صورتیں ہیں وہ 8 رکعتیں پڑھی اور پھر بیٹھ گئے کسی اور طرح کے ذکر میں، وہ تہجد قرآن کے ساتھ، اس کے لیے قرآن یاد کرو۔ رتل القرآن ترتیلا، ترتیل کہتے ہیں ٹھہر ٹھہر کر ایک لفظ پر غور کرتے ہوئے قرآن کو پڑھنا۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم ان قریب آپ پر ایک بہت بھاری بوجھ ڈالنے۔ اس سورہ مبارکہ میں ابتدائی آیات جو ہیں غالباً 9، یہ تیسری وحی ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو چوتھی وحی آئے گی وہ سورہ مدثر میں ہے، جس میں حکم ہے تبلیغ کا، وہ بھاری وزن آنے والا ہے آپ کے کاندھے پر، اب آپ کو تیاری کر لیں۔ تیاری کیا ہے؟ اگرچہ آپ پہلے سے معراج انسانیت پر فائز ہیں، تاہم اس بار نبوت اور کار رسالت کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے ابھی آپ کو کچھ اور ریاضت کرنی پڑے گی۔ راتوں کو کھڑے رہے، قرآن کو اپنے اندر جذب کریں۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یقیناً رات کا یہ جاگنا یہی تو ہے کہ جو خوب مضبوط ہے، مؤثر ہے نفس کو کچلنے میں، واقوم قیلا، اور جو قول ہوتا ہے وہ بھی سیدھا ہوتا ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، اس وقت آپ کے اور رب کے درمیان کوئی حجاب نہیں۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن کے اوقات میں تو آپ کے لیے بڑی مشقت ہے، مصروفیت ہے۔ کبھی کوئی آیا کہہ گیا یہ تو مجنون ہے، اب آپ کے دل میں کدورت ہو گئی پیدا، کچھ نہ کچھ تکدر پیدا ہو گیا۔ رات کو کچھ نہیں ہے، آپ ہے اور آپ کا۔ واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، اپنے رب کا نام جپا کرو اور بالکل ہر طرف سے کٹ کر اسی کے ہو جائے، تمکن اس کو کہتے ہیں۔ لیکن یہ کہ بے ہما اور باہما سب کے ساتھ رہو، سمجھیے اپنے آپ کو جیسے قیامت کے دن کھڑے ہونا ہے اکیلے، کوئی ساتھ نہیں آئے گا، نہ بیٹا نہ بیٹی، نہ بیوی نہ شوہر، نہ باپ نہ ماں، کچھ نہیں۔ یہ ہر شخص کی ایک انڈیویجویلٹی ہے، اس کی اپنی ایک شخصیت ہے، لیکن دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے آپ کو لوگوں کے ساتھ رہنا ہے۔ لیکن آپ کے ذہنی رشتے، توقعات، امیدیں، دوستیاں، قلبی رشتے کٹ جانے چاہیے، سب سے کٹ کر صرف اللہ کے ساتھ رہے۔ رب المشرق والمغرب، وہ تو رب ہے مشرق کا بھی مغرب کا بھی، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فاتخذہ وکیلا، بس اسی کو پکڑ لیجئے اپنا جو ہے کارساز۔ واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا، اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر سب، یہ مجنون کہہ رہے ہیں، شاعر کہہ رہے ہیں، ساحر کہہ رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں سب واہجرہم ہجرا جمیلا، ان سے تعلق منقطع کیجئے لیکن خوبصورتی کے ساتھ، لٹ مار کے علیحدہ نہیں ہونا ہے، قالوا سلام، علیحدہ بھی ہونا ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، خوبصورتی کے، تاکہ آج یہ بات نہیں سن رہے تو کل دوبارہ ان سے ملنے کا موقع ہو تاکہ بات کی جا سکے۔ یہ بالکل ابتدائی دور کی بات ہے۔ پھر وہی بات آگے، ذرنی، مجھے چھوڑیے، ذرنی والمکذبین اولی النعمہ، چھوڑیے مجھے اور یہ جو جھٹلانے والے ہیں، جو بڑی نعمتوں کے اندر ہم نے ان کو رکھا ہے، اولی النعمہ، ہم نے ان کو کھانے پینے کو دیا، اولاد دی، بڑی سی جائیداد دے دی۔ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور اے نبی ذرا انہیں کچھ دیر مہلت دیجیے، جلدی نہ کیجیے۔ وَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ان پر جلدی نہ کیجیے۔ مَهِّلْهُمْ، آخری پارے میں بھی آ جائے گا سورۃ آیت، مَهِّلْهُمْ أَمْهِلْهُمْ رُوَیدًا، تو ان کو ذرا مہلت دیجیے تھوڑی دیر۔ إِنَّا لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، ہمارے پاس ان کے لیے بیڑیاں ہیں، آگ ہے، وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، کھانا وہ ہے کہ جو حلق میں اٹک جائے گا، زقوم میں منہ ماریں گے، وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور دردناک عذاب۔ یہ جا رہے ہیں کشا کشا ادھر، لیکن یہ کہ ابھی ہمیں وہ اجل مسمى جب آئے گی اس وقت تک کے لیے ہم انہیں مہلت دیں گے، ان کی رسی دراز کریں گے۔ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا،
جس دن کے کانپے گی زمین بھی اور پہاڑ بھی لرزیں گے اور ہو جائیں گے پہاڑ جیسے ریت کے پھسلتے ہوئے تودے ہوئے. جیسے آپ نے سینڈ ڈیوز دیکھے ہوں گے وہ پھسل رہی ہے ریت ادھر سے ادھر، یہ پہاڑ کوہ ہمالیہ یہ بھی اس طرح کا تودا بن کے اور پھسل کر اور سب برابر ہو جائے گا. لا عوج فیہ ولا امتا، نہ کوئی ٹیڑھ رہے گا، نہ کوئی موڑ ہوگا، نہ کوئی اور، سیدھی چٹیل ضرور. انا ارسلنا الیکم رسولا، دیکھو لوگوں اے قریش ہم نے تمہاری طرف اپنا رسول بھیج دیا ہے. شاہدن علیکم، شاہدن علیکم، جو تم پر گواہ بنے گا. یہاں تمہیں گواہی دے گا اپنے قول اور اپنے عمل سے حق کی، اور وہاں تمہارے خلاف کھڑا ہوگا اے اللہ میں نے ان کو پہنچا دیا. کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے کہ ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف بھی اپنا رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام. فعصا فرعون الرسول، تو فرعون نے بھی رسول کی یعنی حضرت موسیٰ کی معصیت کی، ان کا نافرمانی کی. فاخذناہ اخذا وبیلا، تو ہم نے پکڑ لیا اس کو بڑا وبال والی پکڑ. فکیف تتقون ان کفرتم، اب اگر تم کفر کرو گے تو تم کیسے بچ جاؤ گے؟ فرعون نہیں بچا، قوم نوح نہیں بچی، قوم عاد نہیں بچی، قوم سمود نہیں بچی، قوم شعیب نہیں بچی، عمورہ اور صدوم کی بستیاں نہیں بسی، تم کیسے بچ جاؤ گے؟ فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا، اس دن جس دن کا کہ جو دن کے بوڑھوں بچوں کو بوڑھا کر، قیامت کا دن، اس کے شدائد کی سختی ہے. السماء منفطر بہ، آسمان اس کے ساتھ پھٹ پڑنے کو، یعنی وہ ثقلت فی السماوات والارض، وہ کہیں باہر سے تو نہیں آئے گی، وہ قیامت وہ انہی آسمان اور زمین کے اندر جو ہے وہ اسی میں انہیرنٹ ہے. السماء منفطر بہ، آسمان پھٹ جائے گا. کان وعدہ مفعولا، اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا. ان ہذہ تذکرہ، یقیناً یہ یاد دہانی ہے، تذکرہ ہے، نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو کوئی بھی چاہے وہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے، سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم. آج ہی بسم اللہ کرو، آج ہی توبۃ النصوح کر کے گھروں میں داخل. اب یہ ہے 19 آیات، لیکن اس کے بعد جو ایک آیت پر پورا رکوع مشتمل ہے، اس کے بارے میں بہت عرصے تک میں بہت پریشان رہا اس کو سمجھنے میں، اور میں حیران ہوں کہ تفاسیر میں کہیں مجھے کوئی اس کے لیے بات نہیں ملی. اتفاقاً ہے کہ میں الاتقان فی علوم القرآن اس کا مطالعہ کرتے ہوئے مجھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مل گیا کہ یہ ایک آیت نہیں، دو آیت. یہ روایات ختم ہو گیا. کوئی کہتا ہے کہ یہ 1 سال کے بعد آئی، کوئی کہتا 16 ماہ بعد آئی، کوئی کہتا یہ آیت جو ہے یہ مدنی ہے، کوئی کہتا 11 سال کے بعد، وغیرہ وغیرہ. تو اس حوالے سے یہ کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا مسئلہ کیا ہے، اس قدر مختلف آراء کیوں ہیں. تو سمجھ میں آیا کہ یہ 2 حصوں میں آیت نازل ہوئی، لیکن اب اس کو ایک آیت شمار کریں گے جو حضور نے بتایا. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. اے نبی، آپ کا رب جو ہے جانتا ہے کہ آپ بھی کھڑے رہتے ہیں تقریباً 2/3 رات اور نصف اور رات کا تہائی حصہ، وطائفۃ من الذین معک، اور یہ کہ آپ کے ساتھ بھی جو جماعت ہے ان میں سے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے رہے. واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ نے ہی رات اور دن کا ایک اندازہ مقرر کیا ہے. یہ مشقت زیادہ دیر نہیں جھیل، لہذا علم ان تحصوہ، اللہ جانتا ہے، اس کے علم میں ہے کہ تم اس کی پابندی نہیں کر سکتے. فتاب علیکم، تو اللہ نے تم پر نرمی فرمائی، شفقت فرمائی، رحمت کی نظر کی. فقرؤوا ما تیسر من القرآن، تو جتنا آسان ہوا کرے تمہارے لیے، میسر ہوا کرے، یسر آسان، اتنا رات کو پڑھ لیا. علم ان، اب یہاں یہ آیت کا پہلا حصہ ہے کہ جو میرے خیال میں 1 سال بعد یا 11 ماہ بعد نازل ہو گیا. یعنی یہ کہ اب یہ پابندی کہ کم سے کم 1/3، اور یہ کہ کوشش کرو کہ آدھی یا 2/3 پابندی جتنا کھڑا ہو سکے آسانی. فقرؤوا ما تیسر من القرآن، بقیہ حصہ جو ہے یہ میرے نزدیک بالکل ہجرت سے متصل قبل نازل ہوا ہے. وہ 11 سال والی روایت کس حصے؟ علم ان سیکون منکم مرضی، اللہ کے علم میں ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے تم میں سے جو ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا قیام اللیل. وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اور لوگ ہوں گے زمین میں سفر کرنے پر مجبور ہوں گے اللہ کے فضل کی تلاش میں. وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اب یا تو یہ حصہ مدنی ہو سکتا ہے جس میں لفظ قتال کا ذکر آ رہا ہے، یا یہ کہ بالکل ہجرت سے متصل قبل، اور لوگ ہوں گے جو اللہ کی راہ میں قتال کریں گے. جب قتال کریں گے دن بھر کی مشقتیں ہوں گی، تو اب رات بھر کھڑے رہنا، 2/3 رات کھڑے رہنا تو ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا. فقرؤوا ما تیسر من، ایک تو اسی جو بھی تم کر سکو جتنا آسان ہو اتنا پڑھ لیا کرو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اب نماز پنجگانہ کا حکم آ گیا ہے سن 11 میں جبکہ معراج واقع ہوئی. قیام 5 نمازوں کا، اس کو خالی، یہ گویا کہ اب بدل ہے قیام اللیل.
رمضان کا معاملہ مستثنی رکھ دیا. 11 مہینے وہ ہے، رمضان اس کام کے لیے ہے کہ یہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کی تجدید کا مہینہ. یہاں قیام اللیل جیسا کہ آیا اس خطبے میں بھی جو حضور کا خطبہ نقل کیا ہے حضرت سلمان فارسی نے، جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ نے اس کا روزہ رکھنا تو فرض کر دیا، وہ تو سب رکھیں گے، مزدور ہے، عید دوتا رکھنا ہوگا. اس لیے کہ یہی لوگ ہوں گے جنہیں جنگ میں بھی جانا پڑے گا کہ نہیں، یہ سختیاں نہیں جھیلیں گے، تیار نہیں ہوں گے، سرد و گرم چشیدہ نہیں ہوں گے تو کیسے جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ عام لوگ رمضان کے اندر آ کر اس کو یہ کہ رات کے وقت جو ہے اس کو رکھ دیا. وجعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، یہ آپ کی مرضی پر چھوڑ دیا، فرض نہیں. حضرت عمر نے اس کا یہ کیا کہ ایک حصہ تو ایسا کر دیا کہ کوئی بھی شخص محروم نہ رہے، چلے 1 گھنٹے کے اندر وہ تو ہر شخص ہی سن لیا کرے. لیکن ان کا سننا یہ تھا کہ حسب الخزر بدل عزت، جو بھی قاری پڑھ رہا ہے وہ سمجھ رہے ہیں، ہمارے ہاں وہ سننا ہی سننا رہ گیا، باقی سمجھ تو ہے ہی نہیں، زیرو. لیکن یہ ہے جو اصل میں خرابی واقع ہوئی. ورنہ واقعہ یہ ہے کہ صرف استماع قرآن ان کے لیے تو بہت بڑی بات ہے. ایک ایک لفظ جو ہے ان کے قلب کے اندر اترتا چلا جا رہا ہے. ان کی اپنی زبان ہے، زبان یار من جو ہے ہمارا والا معاملہ نہیں ہے کہ زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم. تو فرمایا واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور اللہ کو قرض حسنا دو. وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو بھی تم آگے بھیجو گے اپنی جان کے لیے، اپنے لیے، اپنے فائدے کے لیے، جو خیر بھیجو گے تجدوہ عند اللہ، اسے موجود پاؤ گے اللہ کے پاس. کس حال میں؟ ہوا خیرن، وہ بہتر ہوگا اس سے جس حال میں کہ تم نے بھیجا تھا اللہ کے پاس. وہ 700 گنا ہوگا، وہ کس نوعیت کا ہوگا؟ خیرن، اس سے بہتر ہوگا جو تم نے دیا تھا. وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور اجر کے اعتبار سے بہت بڑا. وہ مال تو دے گا ہی تمہیں 700 گنا کر کے لوٹا کر دے گا، لیکن اس کے علاوہ اور اجر دے گا اپنے فضل سے، اپنے پاس سے. وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اور استغفار کرو اللہ سے. ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ غفور اور رحیم ہے، بخشنے والا ہے اور رحمت فرمانے والا ہے. اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، اللہ وہ ہے کہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے 6 دنوں میں. ثم استوى علی العرش، پھر وہ متمکن ہو گیا تخت حکومت پر، تخت پر. ما لکم من دونہ من ولی، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے مقابلے میں من ولی ولا شفیع. یہاں دون کا لفظ جو ہے مقابلے میں، اس کے خلاف، یعنی جب کہ وہ پکڑے تمہیں سزا دینا چاہے تو اس کے اس فیصلے کے کوئی آڑے نہیں آ سکتا، نہ کوئی ولی اور نہ کوئی شفیع. افلا تتذکرون، تو کیا تم تذکر نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہو، عقل سے کام نہیں لیتے. یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ تدبیر کرتا ہے امر کی آسمان سے زمین کی طرف. ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہوتے ہیں، اور اس میں ایک تو ہے 1000 سال کا ایک نقشہ ہے جو اللہ بناتا ہے، پلاننگ ہے جو اللہ کا ایک دن ہے. لیکن یہ کہ ہمارے حساب سے جو 1 سال ہے اس کے لیے بھی جو لیلۃ القدر آتی ہے وہ در حقیقت وہ اس سال کا بجٹ سیشن ہے کہ اس 100,000 سال میں سے اس سال کے اندر کیا کیا ہونا ہے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا جو عالمی حکومت کا نظام ہے اس میں اس طریقے کی پلاننگ ہے. یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ تدبیر کرتا ہے اپنے امر کی آسمان سے زمین کی طرف. فرشتے اترتے ہیں احکام کو لے کر، جب یہ کام یہاں پر ہونے ہیں، یہ امپلیمنٹیشن ہونے. ثم یعرج الیہ، پھر وہ چڑھتا ہے اس کی جانب. جب یہ کام ہو گئے تو رپورٹیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں پھر پیش ہونے کے لیے جا رہی ہیں. فی یوم، اور یہ سارا معاملہ ہے ایک دن میں. مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون، جس کی مقدار ہے تمہارے حساب سے جو تم گنتی کرتے ہو تو 1000 برس. اب یہ سورہ حج میں بھی یہ آیت آ چکی ہے، ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، تیرے رب کا ایک دن جو ہے وہ تمہارے حساب کے 1000 سال کے برابر ہے. اور یہاں پر بھی یہ آ گیا کہ یہ تدبیر امر کے سلسلے میں اس کائنات میں جو بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے تو وہ ہر 1000 سال کے لیے اس کا ایک نقشہ بن جاتا ہے. ذالک عالم الغیب والشہادۃ، وہ ہے، وہ ہستی ہے جاننے والی ہر چھپی چیز کی اور ہر سامنے کی چیز کی. العزیز، جو زبردست ہے، الرحیم، رحم فرمانے والی ہے. الذی احسن کل شیء، جس نے کہ جو شے بنائی، کل شیء خلقہ، جو شے بھی اس نے بنائی بہت خوبصورت بنائی، بہت عمدہ بنائی. اس کی خلقت میں کوئی نقص تم نہیں دکھا سکتے، کہیں کوئی کوتاہی نہیں دکھا سکتے. وبدأ خلق الانسان من طین، اور انسان کی تخلیق کا آغاز کیا گارے سے. یہ تخلیق کا آغاز تو گارے سے ہوا، یا تو یہ کہ وہ آدم کی تخلیق جو ہے وہ جو اس مراحل سے ہو کر گزری ہے تو ہم کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں.
یا جیسے کہ میں نے سورہ مومنون کے شروع میں عرض کیا کہ خود ہر انسان کی بھی تخلیق ہو رہی ہے، اس کا بھی اصل تو جو ہے کہ باپ کے جسم میں جو نطفہ بن رہا ہے تو وہ بھی تو ظاہر بات ہے کہ زمینی جو غذا ہے اور وہ مٹی ہی کی کشید جو ہے وہی چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ اس کا نطفہ بنتا ہے۔ لیکن اس کے بعد ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر یہ جو نسل چلی ہے آدم کی علیہ الصلوۃ والسلام، اب یہ چلی ہے اس بے قدر پانی کی کہ نچڑا ہوا پانی جو ہے سلالۃ من ماء مہین، اس سے اب یہ نسل آگے چلی۔ پہلا مرحلہ آدم کا مٹی سے آدم تک، اب آدم سے آگے جو تناسل کا معاملہ چل رہا ہے نوع انسانی کا، ریپروڈکشن جس نظام سے ہو رہی ہے، اس کا یہ نسل جو ہے اس میں یہ ذریعہ بن رہا ہے۔ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، اب یہاں سما جو آ رہا ہے گویا کہ نسل انسانی میں سے جو بھی کوئی ایک بچہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کی نوک پر ایک سنوار دیتا ہے، ونفخ فیہ من روحہ، اور اس میں پھر پھونکتا ہے اپنی روح میں سے۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ حدیث نبوی سے جو بڑی پختہ حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس میں یہ ہے کہ 40 دن نطفے کی شکل ہے، 40 دن مضغہ ہے، بلکہ درمیان میں علقہ ہے، اور پھر 120 دن کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس میں روح پھونک۔ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اس نے تمہارے لیے بنا دیے کان بھی اور آنکھیں بھی، اور تمہیں عقل بھی دی ہے، یا دل بھی، جو بھی چاہے کہہ لیں، اس لیے کہ دل کی بھی ایک عقل ہے اور ایک عقل حیوانی ہے۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت ہی کم ہے جو شکر تم کرتے ہو۔ وَقَالُوا وَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، اور یہ کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے، رل مل جائیں گے، مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے، تحلیل ہو جائیں گے، اور آج کا کوئی نوجوان کہے گا جب کہ اس کے تو ایٹم جو ہے وہ بھی منتشر ہو گئے، اس کے الیکٹرون بھی پتہ نہیں کہاں سے کہاں گئے، اب اسی کے جسم سے کھاد بن گئی ہے، وہ جس کا جسم کھاد بن گیا ہے، اور وہ کھاد جو ہے وہ پلانٹس کے اندر آ گئی ہے، اور وہ پلانٹس جو ہیں وہ بکری نے کھا لیے ہیں، اور بکری سے کہیں سے کہاں پہنچ گئے، کیسے جمع ہوں گے اس کے اجزاء۔ وَقَالُوا إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، جب ہم زمین کے اندر گم ہو جائیں گے، کھوئے جائیں گے، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا پھر ہمیں ایک نئی تخلیق جو ہے عطا ہو جائے گی۔ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، حقیقت میں یہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کریں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ان کے کرتوت کیا ہیں۔ ظاہر بات ہے جس کے دل کے اندر اللہ کے لیے خلوص اور محبت ہے، اور دل را بدل رہیس، تو اسے یہ بھی یقین ہوگا میرا پروردگار بھی مجھ پر شفقت آئے گا، رحم فرمائے گا۔ آپ اگر مخلص ہیں اللہ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی رحمت کی امید، تو پھر تو انسان ملنا چاہے گا۔ یہ لوگ انکار کرنا چاہتے ہیں اللہ سے ملاقات کا، اعتراض یہ کر رہے ہیں کیسے ہو سکتا ہے، کیسے پیدا ہو سکتے ہیں، حالانکہ بے وقوف یہ دیکھے کہ اگر تمہیں وہ پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے تو دوبارہ پیدا کرنا کیسے مشکل؟ تمہیں پہلے بھی پیدا کیا، زمین ہی سے اجزاء آئے ہیں، سارے ایٹمز وہیں سے آئے ہیں، وہیں سے ہو کر تمہارے وجود جو ہے وہ بنا ہے۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُم، کہہ دیجئے کہ تمہیں قبض کر لے گا وہ فرشتہ جو موت کا فرشتہ ہے، جو تم پر مقرر کر دیا گیا ہے۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ، اور کاش کہ تم دیکھ سکو وہ منظر جبکہ یہ مجرم کھڑے ہوں گے سر ڈالے ہوئے اپنے پروردگار کے سامنے، ربنا ابصرنا وسمعنا، وہ کہیں گے پروردگار اب ہم نے دیکھ لیا، حقیقت ہم پر اب ہم نے سن لیا، ہر بات جو ہے ہم نے پا لی، فرجینا، تو ایک دفعہ ہمیں دنیا میں لوٹا دے، نعمل صالحا، اب ہم نیک عمل کریں گے، انا موقنون، اب ہمیں یقین آ گیا، ایمان کیا، ایمان سے بھی آگے کی بات، اب تو پورا یقین ہمیں حاصل ہو گیا۔ ولو شئنا لآتینا کل نفس ہداہا، اگر اسی طرح ہم نے ہدایت دینی ہوتی پردے اٹھا کر تو دنیا ہی میں ہم سب کو جو ہے ہدایت دے دیتے۔ اب وہ فائدہ جو ہے اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب تو جزا کا وقت ہے، یہ اب وہ امتحان کا وقت ختم ہو چکا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، لیکن میری طرف سے تو یہ میرا فیصلہ جو ہے یہ ثابت ہو چکا ہے، پختہ ہے، صادر ہو چکا ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں جہنم بھی تو میں نے بنائی ہے نا، آخر اس کے لیے بھی مجھے ایندھن چاہیے، تو اب تو یہ کہ تم لوگ اس کا ایندھن بنو گے، اب تمہیں جنات اور انسان جو بھی تھے، جو باغی تھے ہمارے، اب ان کو اس جہنم کے اندر جھونک کر رہیں گے۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اب چکھو ذرا مزہ اس چیز کا جو تم نے آج کے دن کی ملاقات کا انکار کیا یا اسے نظر انداز کیے رکھا۔ اِنَّا نَسِينَاكُمْ، ہم نے بھی اب تمہیں نظر انداز کر دیا، اب ہم سے بات نہ کرو، لَا تُكَلِّمُونَ، اب ہم سے بات نہ کرو۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے رہے اس کی پاداش میں اب ہمیشگی والا عذاب چکھو۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها، میری ایمان رکھنے والے تو ہماری آیات پر وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں ہماری آیات کے ذریعے سے تذکیر کی جاتی ہے، نصیحت کی جاتی ہے، انہیں سنائی جاتی ہے، خروا سجدا،
وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، وہ سبحوا بحمد ربہم، اور وہ اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، وہم لا یستکبرون، اور وہ گھمنڈ نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اس سطح پر مساوات کو اختیار کیا جا سکے، یہ ناممکن العمل ہے، یا مرد کو سربراہی دی جائے یا عورت کو سربراہی دی، اور قرآن مجید نے بالکل واضح الفاظ میں یہ سربراہی جو ہے وہ مرد کو عطا کی۔ چنانچہ میں نے جو آیات آپ کو پڑھ کر سنائی تھی، ان میں سے ایک آیت تو سورہ بقرہ کی ہے کہ جو تمہید کا درجہ رکھتی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ آج جو چیز انسانوں کے اندر اس درجے ایک فلسفے کی شکل اختیار کر کے آ گئی ہے، اس کے کوئی نہ کوئی جراثیم اس زمانے میں بھی ہوں گی، اور عورتوں کے اندر وہ جو ایمینسیپیشن یا ان کی آزادی کا ایک جذبہ ہے، اس وقت بھی کچھ نہ کچھ وہ چاہے بہت ہی دبا ہوا ہو لیکن موجود ہوگا۔ لہذا قرآن مجید نے جس طریقے سے کہ ہر میدان میں جو قانون اور جو شرعی ہدایات دی ہیں ان میں ایک تدریج ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے میدان ہموار کیا گیا، جیسے شراب کے بارے میں پہلے صرف یہ کہہ دیا گیا کہ اس میں کچھ نفع کی بات بھی ہے لیکن نقصان بھی ہے، وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اس کا گناہ کا پہلو جو ہے وہ نفع کے پہلو سے بڑھ کر ہے، بس یہ کہہ کر سورہ بقرہ میں چھوڑ دیا گیا۔ اس سے آگے چل کر ذرا فرمایا گیا کہ تم نماز کے قریب مت جایا کرو جبکہ تم نشے کی حالت میں۔ اس سے اب اندازہ ہو رہا تھا سب کو کہ یہ رخ کدھر جا رہا ہے، اور بہت سے حضرات نے تو پہلی آیت ہی نازل ہوئی تو شراب نوشی جو ہے وہ ترک کر دی اور تائب ہو گئے، بہت سے حضرات دوسری آیت پر سمجھ گئے کہ یہ فیصلہ کن معاملہ اب آنے والا ہے۔ جب تیسری مرتبہ حکم آیا جو سورہ مائدہ میں ہے فَاجْتَنِبُوهُ، اب باز آتے ہو کہ نہیں آتے، فَهَلْ أَنْتُم مُنْتَهُونَ، اب باز آتے ہو کہ نہیں، تو گویا کہ وہ آخری حکم آ گیا، اس میں تدریج ہے۔ بالکل اسی طرح اس معاملے کو یہ کڑوی گولی حلق سے اتارنے کے لیے کہ مردوں کو قوام بنایا جانا ہے، مردوں کو حاکم بنایا جانا، اس ادارے کا سربراہ بنایا جانا ہے، اس کے لیے ذرا فضا ہموار کی گئی ہے۔ پہلے سورہ بقرہ کی آیت میں، آیت نمبر 228 ہے، یہ فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے حقوق بھی اسی طرح کے ہیں معروف طریقے پر جیسے کہ ان کے فرائض ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، اس آیت کا ترجمہ بھی اس دور میں بعض لوگوں نے غلط کیا ہے، اپنے مغالطے کی وجہ سے بعض جان بوجھ کر غلط کر رہے ہیں۔ یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ترجمہ یہ ہوگا کہ جیسے حقوق مردوں کو عورتوں پر ہے ویسے ہی حقوق عورتوں کے مردوں پر ہے۔ یہ ترجمہ اس کا غلط ہے۔ عربی زبان میں لام اور علا کا استعمال جو ہوتا ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ لام کسی کے حق کے لیے آتا ہے اور علا کسی کی ذمہ داری کے لیے، ذمہ داری لائبلٹی، رسپانسبلٹی، جس کے لیے وہ اکاؤنٹیبل ہے، جس کی اس کو جواب دہی کرنی ہوگی، اس کے لیے آتا ہے۔ جیسے کہ وہ مشہور دعا ہے قرآن مجید کے بارے میں کہ پروردگار وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً، اے اللہ اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنا۔ اور حضور کی وہ حدیث ہے کہ القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت بنے گا یا تمہارے خلاف دلیل بنے گا۔ بالکل اسی طرح یہاں ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ اصل میں توازن ہے وہ کہ جو حقوق اور فرائض اور ذمہ داریوں اور اختیارات کے مابین ایک توازن دنیا میں ایک یہ مسلمہ امر ہے کہ آپ کو معلوم ہے دنیا کے نظام میں اگر کسی شخص کے اوپر آپ نے ذمہ داری زیادہ رکھی ہے تو اس کے پاس حقوق بھی زیادہ ہونے چاہیے، اس کے اختیارات بھی زیادہ ہونے چاہیے۔ کسی کی اگر ذمہ داری کم ہے تو اسے کم اختیارات کی ضرورت ہے۔ یہ توازن در حقیقت حقوق و فرائض کا ہے، یہ توازن ذمہ داریوں اور اختیارات کا ہے۔ جتنی وسیع ذمہ داریاں ہوں گی اتنے وسیع اختیارات لازمی ہیں، جتنے محدود فرائض ہیں اتنے ہی محدود حقوق ہو جائیں۔ تو فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، جیسی کچھ ان پر ذمہ داریاں ہیں ویسے ہی اللہ نے ان کے حقوق معین کیے۔ حقوق و فرائض کا یہ توازن ہی در حقیقت اسلام کے معاشرتی نظام کی سب سے بڑی خوبی ہے، اس کا سب سے بڑا حسن ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک اضافہ کیا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے اور اللہ عزیز ہے، حکیم ہے۔ اللہ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ عزیز ہے تو اسے اختیار ہے، جو چاہے حکم دے، جو چاہے نظام بنائے، مختار مطلق ہے۔ وہ شارع ہے، جو چاہے شریعت متعین کر دے، اور وہ حکیم بھی ہے، وہ الٹپ فیصلے نہیں کرتا، وہ اندھا دھند کوئی قانون سازی نہیں کرتا، اس کی قانون سازی میں کسی کے لیے جانبداری نہیں ہے۔
نہ وہ مردوں کے لیے جانبدار ہے، نہ وہ عورتوں کے حق میں جانبدار ہے، بلکہ اس کی حکمت کاملہ، حکمت بالغہ جو ہے، اس کے تحت اس نے اپنے اختیارات مطلق کو استعمال کرتے ہوئے نظام معین کیا ہے۔ یہ اصل میں تمہید ہے اس کس چیز کی؟ وہ ہے سورہ نساء کی آیت، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر نگران ہے، اور میں اس کا ترجمہ یہاں تک کروں گا کہ مرد عورتوں پر حاکم، اس لیے کہ قامہ سے بنا ہے قوام، قامہ یقوم و کھڑا ہونا، اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہر زبان میں ہوتا ہے، فعل کے بعد پریپوزیشن جو ہے، ورب کے بعد پریپوزیشنز کے آنے سے زمین و آسمان کا فرق واقع ہوتا ہے۔ جیسے کہ ایک سادہ مثال میں دیا کرتا ہوں، ٹو گیو، اس کے ایک معنی ہے ٹو گیو اپ، اب وہ معنی کچھ کے کچھ ہو گئے۔ ٹو گیو ان، یہ بالکل ہی بدل گیا معاملہ۔ ٹو گیو ان کے معنی ہے کسی کی اطاعت قبول کر لینا، ٹو گیو اپ کسی چیز کو چھوڑ دینا، ٹو گیو کوئی چیز دے دینا۔ اب یہ لفظ ٹو گیو تو سب میں شامل ہے، لیکن اپ اور ان کے اضافے سے زمین و آسمان کا فرق ہو گیا۔ اسی طرح عربی زبان میں بھی، جیسا کہ میں نے ابھی لام اور علا کا آپ کو بتایا ہے، اسی طرح قامہ الا جب آئے گا، کسی کام کی طرف متوجہ ہونا، کسی چیز کے لیے کمر کس کر کھڑے ہو جانا، قامہ الا، اور قامہ علا کسی پر کھڑا ہونا، یعنی کسی پر نگران بن جانا، کسی پر سربراہی اختیار کرنا، کسی کی ذمہ داری لے لینا، کسی کی کفالت کرنا، یہ تمام چیزیں جو اس میں آ جائیں۔ تو الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے وہ عورتوں پر حاکم ہے، ان کے نگران ہے، ان کے کفیل ہے، ان کے ذمہ دار ہیں۔ یہ تمام جو تصورات ہیں اس لفظ کے اندر، اس علا کے اضافے کی وجہ سے یہ اس کے اندر موجود ہو گئے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اب یہ قوامیت جو مرد کو دی گئی کس بنیاد پر دی گئی؟ قرآن نے خود اس کو واضح کیا۔ دو باتیں ہیں، نمبر ایک، بسبب اس فضیلت کے جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی ہے۔ اب یہ بعض کو بعض پر دی ہے، یہ بھی در حقیقت ایک بہت ہی بلیغ پیرایہ بیان ہے کہ عورتوں کی ذرا دل شکنی نہ ہو کہ وہ بات یوں کہی جاتی کہ چونکہ اللہ نے مردوں کو فضیلت دی ہے عورتوں پر، وہ بات آ چکی تھی، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، یہ سورہ بقرہ کی آیت میں بات آ چکی، مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت کا حاصل ہے، لیکن یہ کہ یہاں پھر بات کو مبہم انداز میں کہا گیا تاکہ اس بات کو انسانی ذہن جو ہے قبول کر لے، اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اب یہ ایک ایسا یونیورسل ایک ٹروتھ ہے، بعض پیدائشی طور پر خوبصورت ہے، بعض بدصورت ہے، بعض کو اللہ نے اچھی صحت سے نوازا ابتدا سے، اور بعض کمزوری پیدا ہوتے ہیں، کمزوری رہتے ہیں، بعض کو ذہنی صلاحیتیں بہت بہتر دی ہوئی ہیں اور بعض کے پاس نہیں ہے، غبی ہے۔ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو فضیلتیں ہیں انسان کی تخلیقی بنیاد پر، جس میں انسان کا نہ کوئی کریڈٹ ہے نہ اس پر کوئی الزام جائے گا، اس لیے کہ جو اللہ نے بنا دیا جس طور سے بنا دیا، لیکن ظاہر بات ہے کہ ذہین کو غبی پر ایک فضیلت حاصل ہے، قوی کو ضعیف پر ایک فضیلت حاصل ہے۔ حضور نے فرمایا المومن القوی خیر من المومن الضعیف، مومن جو قوی ہو وہ ایک کمزور مومن کے درجے میں بہتر ہے، اس لیے کہ وہ اسلام کے لیے زیادہ محنت کرے گا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے زیادہ محنت کر سکے گا، زیادہ قربانیاں دے سکے گا۔ تو اب لیکن یہ کہ اس میں کسی کا قصور نہیں ہے، اگر کوئی جسمانی اعتبار سے کمتر پیدا کیا گیا تو اس میں اس کے لیے کوئی ملامت کی بات نہیں ہے، البتہ فضیلت اپنی جگہ پر مسلم ہوگی، اس کو تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں۔ تو اس طریقے سے جنرل الفاظ میں فرمایا گیا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بسبب اس فضیلت کے جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی ہے۔ مراد کیا ہے؟ مردوں کو ایک فضیلت دی ہے، ان کو جسمانی طور پر زیادہ توانا بنایا ہے، ان میں قوت کار زیادہ رکھی ہے، ان کے اندر جو ہے جسمانی پہلو سے اللہ تعالیٰ نے زیادہ طاقت پیدا فرمائی ہے، مختلف چیزیں ہیں جس کی بنا پر کہ دائرہ کار جو ہے مختلف کر دیے گئے، فرائض مختلف کر دیے گئے۔ اور دوسری بات فرمائی وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور بسبب اس کے کہ وہ اپنے اموال میں سے خرچ کرتے ہیں، اس لیے کہ اسلام نے اولاً تو پورا جو معاشی ذمہ داری کا بوجھ ہے وہ مرد پر ڈالا ہے، عورت کے ذمہ نہیں ڈالا۔ استثنائی حالات استثنائی ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ انگریزی میں کہتے ہیں ایکسیپشنز پروو دی رول، ایکسیپشنز تو ایکسیپشنز ہی رہیں گی، وہ قانون کو نہیں بدلتی، بلکہ وہ قانون کو اور موثق کر دیتی ہیں، مزید اس سے قانون ثابت ہو جاتا۔ تو استثنائی حالات اور ہیں،
اگر کوئی بیوہ ہے بیچاری اور اس کے چھوٹے بچے ہیں، وہ دوسری شادی بھی نہیں کرنا چاہتی اپنے ان بچوں کی وجہ سے، اور وہ کوئی محنت مزدوری کر رہی ہے، وہ گھر میں بیٹھ کر کپڑے سی رہی ہے، یا کوئی بچوں کو پڑھا کر اپنا پیٹ پال رہی ہے، اپنے بچوں کی پرورش کا سامان کر رہی ہے، تو بہت بڑی نیکی کما رہی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال ذمہ داری مرد کی ہے اصلاً کہ وہ گھر کا پورا خرچ جو ہے اس کو برداشت کرے۔ اسی کو سمجھیے کہ بطور علامت یہ مہر جو ہمارے ہاں ہے، یہ مہر کیوں ہے جس پر کہ اتنا زور ہے پورے سورہ بقرہ میں اور سورہ نساء میں، جہاں بھی کہیں خواتین کا معاملہ آیا ہے اس میں آپ کو وہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، یہ مہر جو ہے یہ ان کو خوشدلی کے ساتھ ادا کیا کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ مہر عورت کی قیمت نہیں ہے، معاذ اللہ، عورت کوئی فروختنی شے نہیں ہے کہ مہر کے عوض آپ نے اسے خرید لیا۔ یہ صرف ایک سمبل ہے، ایک علامت ہے اس بات کی کہ مرد طالب ہے، عورت مطلوب ہے۔ اس کے لیے علامت کے طور پر یہ چیز رکھی گئی ہے کہ کچھ نہ کچھ اپنا مال وہ خرچ کرتا ہے، اور یہ در حقیقت ایک علامت بن گئی ہے اس کے طالب ہونے کی۔ اور حالانکہ ویسے اگر دیکھا جائے تو سیدھی بات ہے، جیسے مرد کو عورت کی ضرورت ہے، عورت کو بھی مرد کی ضرورت ہے۔ ایک پہیے پر گاڑی نہیں چل سکتی، نہ صرف مرد کے پہیے پر انسانی تمدن کی گاڑی چل سکتی ہے، نہ عورت کے پہیے پر گاڑی چل سکتی ہے۔ یہ دونوں ہی پہیے ہوں گے تو گاڑی آگے بڑھے گی، اور جس طریقے سے مرد کو عورت کی ضرورت ہے اسی طرح عورت بھی مرد کی محتاج ہے۔ لیکن مہر مرد دیتا ہے تاکہ معلوم ہو کہ یہ ایک اسلام کا ایک رخ ہے کہ جس سے کہ اس نے پورے فلسفے کو واضح کر دیا۔ بما انفقوا من اموالہم، سب سے پہلے تو یہ کہ رشتہ ازدواج کا آغاز ہی ہوا مرد کے مہر ادا کرنے سے، اور پھر یہ کہ اس خاندان کی پوری کفالت کی ذمہ داری مرد نے لی۔ یہ دو بنیادیں ہیں جس کی بنا پر کہ اسلام نے مرد کو حکمیت دی ہے، قوامیت دی ہے، مرد کو سربراہ بنایا ہے، عورت کو اس کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ لہذا ذرا یہاں دیکھیے اس کے بعد کے الفاظ کیا ہیں، فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ، پس نیک بیویاں وہ ہیں کہ جو فرما بردار ہیں۔ فرما بردار کن کی؟ اپنے۔ یہ قنوت کا لفظ یا اللہ کے لیے آتا ہے، جیسے کہ ہم نے ابھی سورہ احزاب کی آیت میں پڑھا تھا، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں۔ قنوت کہتے ہیں فرما بردارانہ انداز میں کھڑے ہو جانے کو، کسی کے حضور میں کھڑے ہونا، جھک کر کھڑے ہونا، گویا کہ اس کا حکم ماننے کے لیے انسان آمادہ ہے کہ جو حکم دیں گے بسر و چشم میں اسے قبول کروں گا۔ اسی لیے جو دعا ہم کھڑے ہو کر مانگتے ہیں وطر میں، اسے دعائے قنوت کہا جاتا ہے کہ ہم نے وہ دست بستہ کھڑے ہو کر اللہ کے حضور میں ہم نے وہ دعا مانگی ہے۔ ورنہ عام طور پر دعا جو ہے وہ بیٹھ کر مانگتا ہے۔ نماز کے بھی قاعدہ اخیرہ کے اندر دعا ہے، ایسے بھی آپ نماز کے اختتام کے بعد بھی دعا مانگتے ہیں بیٹھ کر، دعائے قنوت، وہ در حقیقت کھڑے ہو کر۔ تو دست بستہ کسی کے حضور میں حاضر رہنا، اس کے حکم کو بجا لانے کی آمادگی کے ساتھ یہ قنوت کی اصل روح ہے۔ تو اللہ کا قانت بندہ اور اللہ کی قانت کنیز بندی، لیکن یہاں یہ لفظ آیا ہے فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ، نیک بیویاں وہ ہیں جو شوہروں کی اطاعت گزار ہیں۔ اب یہاں جان لیجئے وہ قاعدہ کلیہ اپنی جگہ پر قائم رہے گا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہو سکتی جس میں کہ خالق کی معصیت لازم آ رہی۔ حاکم کی اطاعت نہیں ہوگی، استاد کی اطاعت نہیں ہوگی، والدین کی اطاعت نہیں ہوگی اگر وہ اللہ کے حکم کے خلاف حکم دے۔ اگر باپ کہتا ہے نماز نہ پڑھو تو نہیں مانا جائے گا، والدہ کہتی ہے کہ نماز نہ پڑھو نہیں مانا جائے گا، اس لیے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ اگر حاکم جو ہے اللہ کی شریعت کے حکم کے خلاف حکم دیتا تو نہیں مانا جائے گا، لا سمع ولا طاعہ، نہ سنیں گے نہ اطاعت کریں۔ بالکل اسی طریقے سے عورت اپنے شوہر کے اس حکم کی تو خلاف ورزی کر سکتی ہے، بلکہ اسے کرنا چاہیے، یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے، جو شریعت کے حکم کے خلاف وہ حکم دے۔ لیکن شریعت کے حکم کے اندر جو دائرہ ہے، اب اس میں دو شکلیں ہیں، مباحات کا دائرہ ہے، اس میں اختلاف رائے ہے، شوہر کی رائے کچھ اور ہے، بیوی کی رائے کچھ اور ہے۔ یہاں بیوی کو ذہناً آمادہ رہنا چاہیے، اگر وہ شوہر کو کنونس کر سکے، اگر دلیل سے قائل کر سکے، اگر منوا سکے تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہ اگر وہ اختلاف قائم رہتا ہے تو قرآن مجید کی آیت کی روح سے بیوی کو مستقل طور پر ذہناً آمادہ رہنا چاہیے کہ وہ اپنی رائے کو پیچھے ڈال کر اپنے شوہر کی رائے پر عمل کرے۔ یہ اس کا وہ جذبہ ہے کہ جس میں اس نے شوہر کی سربراہی کو گویا کہ ذہناً اور قلباً قبول کیا۔
یہ اس آیت کا اصل مفہوم ہے. فالصالحات قانتات، نیک بیویاں وہ ہیں جو شوہروں کی اطاعت گزار ہیں، جو ان کا حکم ماننے والی. حکم کہاں؟ مباحات کے دائرے میں. جہاں اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف حکم، وہ نہیں مانا جائے گا. وہ تو پھر اس بندہ مومن اور اس اللہ کی اس بندی کے لیے امتحان ہے، آزمائش ہے اس کے ایمان کا. لیکن یہ کہ اگر اس کے دائرے کے اندر ہے تو اپنی رائے کو پیچھے ڈال کر اپنے شوہر کی رائے پر عمل کرنا، یہ ہے وہ کہ جو ایک مسلمان بیوی سے اسلام کا قرآن کا تقاضا ہے. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، وہ حفاظت کرنے والی ہیں رازوں کی بھی. اور ظاہر بات ہے کہ اب اس عورت کا بیوی ہونے کے ناطے اس عورت کا ناموس اب اس کا اپنا ناموس نہیں، اس کے شوہر کا ناموس ہے. اس کی عزت اپنی عزت نہیں، اس کے شوہر کی عزت ہے. پھر یہ کہ گھروں میں وہ اپنے شوہروں کے مال کی امین ہے، شوہروں کی رازوں کی امین ہے. تو سب سے بڑا جو اہم دوسرا وصف ہے کہ جو ایک کسی مسلمان بیوی میں اس آیہ مبارکہ کی روح سے ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ شوہروں کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والی، ان کے پیٹھ پیچھے ان کی عدم موجودگی میں ان کے مال کی، ان کے رازوں کی حفاظت کرنے والیاں بما حفظ اللہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی حفاظت فرمائی ہے. وہ ہمارے نہ معلوم کتنے راز ہیں جن کو اللہ نے چھپایا ہوا ہے. اگر ہمارے وہ راز تشت اسبام ہو جائیں تو ہم دنیا کو شاید منہ دکھانے کے قابل نہ رہے. اور یہ رسوائی ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ ولا تخزنا یوم القیامہ، اے اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجو. بلکہ یہ کہ ہمارے ان عیوب کی ستاری فرمائی اور اس کو ان کے اوپر جیسے تو نے دنیا میں پردہ ڈالے رکھا، آخرت میں بھی پردہ ڈالے رکھی. تو اسی طریقے سے عورت کا معاملہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے، ظاہر بات ہے کہ جس قدر اس سے واقف ہے، اس کی کمزوریوں سے واقف ہے، اس کے جو بھی کوئی راز ہے ان سے واقف ہے، تو اس کی وہ امانت دار ہے. یہ ہے وہ آیہ مبارکہ کہ جس میں یہ جو انتظامی اور قانونی سطح ہے اس پر اسلام نے ہرگز مساوات نہیں رکھی، بلکہ اس قانونی سطح پر آ کر ایک ادارے کے نظم کو برقرار رکھنے کے لیے مرد کو حاکم اور قوام کی حیثیت دی ہے اور اس پر معاشی کفالت کا بوجھ ڈالا ہے، اور عورت کے ذمہ یہ لگایا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی تابع داری کرے، اس کی فرما برداری کرے اور اس کی عزت و ناموس اور اس کے مال اور اس کے رازوں کی حفاظت کرے. اس کے ضمن میں جو ایک نکتہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں، وقت بہت کم رہ گیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ بھی اصل میں بعض لوگوں کے سامنے اس طرح آیا ہے کہ صرف اس کا ایک رخ سامنے آتا ہے. اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اسلام نے کمپنسیٹ کیا ہے عورت کو، جہاں اس پہلو سے قانونی درجے میں اسے کم تر رکھا ہے، وہاں بعض دوسرے پہلوؤں سے اس کی اس کمی کی تلافی کی، اس کسر کا جبر کیا ہے اسلام نے. اس کی کیا شکل ہے اس کو سمجھنے کے لیے پہلے میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں. آپ ترازو کی مثال سامنے رکھیے. ترازو کو جہاں سے آپ پکڑتے ہیں وہ بالکل درمیان میں ہوتی جگہ، دونوں طرف اس کے بازو برابر ہے، لہذا وہ ڈنڈی سیدھی ہے. ایک سیر ادھر ڈالیں گے تو ایک سیر ادھر ڈالنا ہوگا تاکہ وہ ڈنڈی سیدھی رہے. لیکن اگر ترازو کے پکڑنے کی جگہ ذرا آپ ایک طرف کر دیں، ایک بازو ترازی کا لمبا ہو جائے اور ایک چھوٹا ہو جائے، تو اب ظاہر بات ہے کہ جو لمبا بازو ہے اس میں ایک سیر ڈالیں گے تو اس چھوٹے بازو والے میں 2 سیر ڈالیں گے، تب وہ جا کر مساوی ہوگا اور ڈنڈی سیدھی رہے گی. تو توازن میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک طرف سے کہیں کوئی اضافہ ہو جائے تو دوسرے پہلو سے کمی ہو، اور اگر دوسری طرف کسی پہلو سے کمی ہے تو کسی اور دوسرے پہلو سے اس کے اندر اضافہ کر دیا جائے تو توازن قائم ہوگا. اور یہ بات بہت اہم ہے کہ اسلام کے پورے عمرانی فلسفے میں اصل جو ویلیو ہے وہ توازن ہے. اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان، یہ توازن ہے در حقیقت اسلام کے پورے نظام کا جو سب سے بڑا حسن اور خوبی کا پہلو. یہ مساوات در حقیقت اسلام نے اس لفظ کو بہت کم استعمال کیا ہے، بلکہ عدل، قسط اور یہ توازن، اقیم الوزن بالقسط، یہ توازن پیدا کرنا جو ہے یہ ہے در حقیقت کے جو مقصود ہے کہ اگر کسی ایک پہلو سے کوئی کمی ہوئی ہے تو دوسرے پہلو سے اس کو کمپنسیٹ کر دیا جائے. اب میں اس کی چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں. دیکھیے، مرد اور عورت ہونے کے ناطے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ماں اور باپ، قانونی اعتبار سے باپ کا درجہ بہت افضل ہے ماں کی نسبت، اس لیے کہ اولاد اصلاً اسلام کی روح سے باپ کی ہے. ماں کے پاس وہ رہے گی، اگر سیپریشن ہو گئی ہے کچھ عرصے کے لیے، وہ اولاد کی بہتری کے لیے
ماں کے پاس اولاد رہ سکتی ہے، لیکن بالآخر اولاد کو لوٹنا ہے مرد کی طرف، باپ کی طرف جانا ہے، اس لیے کہ قانوناً اولاد اسلام کی روح سے باپ کی۔ لیکن اب اس قصر کا جبر کس طور سے کیا، اب آپ اس کا اندازہ کیجئے کس قدر خوبصورتی کے ساتھ، کہ جو درجہ اخلاقی اعتبار سے ماں کا ہے، باپ کا اس کا عشر عشیر نہیں، اس لیے کہ جنت